اور ایک اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کو بنی گالہ سے سب جیل سے یعنی جو سب جیل قرار دیا گیا تھا بنی گالہ وہاں سے اڈیالہ منتقل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ذرا جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے۔ حسین بتائیے گا جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ اور آج 15 صفحات پر مشتمل تفصیلی اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی جو وجوہات ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں سزا یافتہ قیدی کے طور پر ایڈمٹ کرنے کے بعد سب جیل بھجوایا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق ان کی درخواست پر چیف کمشنر اسلام آباد نے خان ہاؤس کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ عدالت نے لکھا کہ ریکارڈ کے مطابق بشرا بی بی کو سب جیل میں رکھنے کے بعد 125 مزید خواتین جو ہے وہ جیل میں قیدی لائی گئی ہیں۔ بشرا بی بی کو جیل میں پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اور سزا یافتہ قیدی کی جیل سے منتقلی کے لیے آئی جی جیل خانہ جات کا آرڈر ضروری ہوتا ہے اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے سب جیل منتقل کرنے کے لیے آئی جی جیل خانہ جات کا آرڈر موجود نہیں تھا، لہٰذا جو چیف کمشنر اسلام آباد کا نوٹیفکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری، ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی مسجد میں ملزم نے پہلے وضو کیا پھر نمازی کا لیپ ٹاپ چوری کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر شاہ، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل دیکھیں، شہرگاہ کی ایک اور مسجد میں یہ چوری کی واقعات ہوئی ہے۔ چور نے نماز کے دوران قیمتی موبائل لیپ ٹاپ اٹھایا اور کندھے پر لٹکایا اور فرار ہو گیا۔ چوری کا یہ واقعہ گلشن اقبال بلاک 6 کی ایک مسجد میں پیش آیا ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی کے پہنے ملزم نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے وضو کیا، اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو گیا جہاں نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی۔ دوسری صف میں موجود نمازی کا لیپ ٹاپ پیچھے رکھا ہوا تھا۔ ملزم نے پہلے صورتحال کا جائزہ لیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر مسجد سے باہر چلا گیا اور ملزم کو بیگ لٹکا کر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حنین نامی شہری کی جانب سے گلشن اقبال تھانے میں رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ایس ایس ڈی سی کی کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں کارروائیاں، کروڑوں روپے کی گیس چوری پکڑ لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم بہاب سے۔ جی انجم، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے لیکٹ آباد، جانی کورنگی، گجری، بفرگنج، حیدرآباد، قاسم آباد، لاڑکانہ اور دیگر مقامات پر گیس چوری کے خلاف چھاپے مارے گئے، جبکہ کسٹم ریگولیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت کنٹرول ٹیم نے 3777 غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے۔ گلستان گیس کی مین لائن سے گیس چرا کر 3000 گھروں کو گیس سپلائی کر رہے تھے، جبکہ حیدرآباد کے علاقے میں آدیا اپارٹمنٹ میں 42 فلیٹ کے رہائشی مین لائن سے گیس چوری کر کے براہ راست استعمال کر رہے تھے۔ ملزمان پر چوری شدہ گیس کے لوٹ کے حساب سے ہرجانہ عائد کیا جائے گا اور پینلٹی کے ساتھ ساتھ بلنگ کی بھی وصولی کی جائے گی۔ گیس چوری کے خلاف پر ترجمان گیس کا کہنا تھا کہ مزید کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے فورم سے 9 مئی واقعے پر خصوصی پیغام دیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ 9 مئی کی مناسبت سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ خصوصی کیبنٹ کا اجلاس ہے جس سے وزیر اعظم اپنا پالیسی بیان بھی دیں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ 9 مئی کی جو واقعات ہوئے تھے 1 سال قبل، اس کی وفاقی کابینہ کے فورم سے مذمت بھی کی جائے گی اور شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے اور جمہوریت اور جمہوری رویوں کے فروغ کے حوالے سے ایک وفاقی کابینہ زور دے گی۔ تمام بنیادی مقصد آج کے اجلاس کا صرف یہی ہے کہ اظہار یکجہتی کیا جائے پاک فوج کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر میں آگ لگنے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے صلاح الدین سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ لیکن بالکل لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آتش زدگی کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس کا نوٹس لیا ہے اور واقعے کے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا اور یہ احکامات بھی جاری کیے گئے مسافروں کی سہولت کے لیے امیگریشن کاؤنٹرز کو
جلد از جلد مکمل طور پر فعال کیا جائے. تو جبکہ دوسری جانب ہماری ایئرپورٹ مینیجر سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت 2 حج پروازیں جو ہے لاہور سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ کی گئی ہیں. باقی جو FIA امیگریشن کے کاؤنٹرز ہیں ان کی بحالی کے لیے ان کی فنی خرابی جو آگ لگنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی، یہ سسٹم جل گئے تھے، اس کو بحال کیا جا رہا ہے. تو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی محض تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن نہیں، یہ ریاست پر سیاست قربان کرنے اور سیاست کے لیے ریاست پر حملہ کرنے والی 2 سوچوں کو الگ الگ کر دینے والا دن ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا، ایک طرف وطن پر لہو نچھاور کرنے والے قوم کے عظیم بیٹے، ان کے عظیم اہل خانہ ہیں، محب وطن عوام ہیں، اور دوسری طرف نفرت کی آگ میں سلگتے وہ کردار ہیں جن کے دل میں ریاستی مفادات کا کوئی درد نہیں. قوم اور تاریخ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. 1 سال گزر گیا لیکن قوم اور پاکستان اپنے مجرموں کو نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے. وعدہ ہے ارض پاک، عظیم شہداء، ان کے ورثاء اور قوم سے کہ 9 مئی پھر کبھی نہیں آئے گا. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کی منازل طے کرنی ہے، آنے والی نسلوں کو ایک روشن مستقبل دینا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ختم ہو گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نگراں دور میں 9 مئی کی تحقیقات پر قائم کمیٹی کی رپورٹ پیش کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے. جی اپڈیٹ کیجیے. کابینہ کے اجلاس میں ایک تو افواج پاکستان اور شہداء کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں وفاقی کابینہ نے مذمت کی. اس اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نگراں دور حکومت میں 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس کی رپورٹ پیش کی. ذرائع کے مطابق اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی میں براہ راست ملوث ہونے کے انکشافات ہیں. رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے گی، جبکہ پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ رپورٹ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے بھی پیش کی جائے گی. اس اجلاس میں کابینہ ارکان کا یہ موقف تھا کہ جو بھی عناصر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پر تحقیقات کی جانی چاہیے اور تمام مقدمات کو جو ہے وہ جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب، جس میں پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ 9 مئی محض تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے. جی اپڈیٹ کیجیے. وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں جاری ہے. وزیراعظم نے خطاب کیا ہے. وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ قوم اور تاریخ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال گزر گیا لیکن قوم اور پاکستان اپنے مجرموں کو نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ارض پاک، عظیم شہداء، ان کے ورثاء اور قوم سے 9 مئی جو ہے یہ پھر کبھی نہیں ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ترقی کی منازل طے کرنی ہے. وزیراعظم نے یہ کہا کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ایک روشن مستقبل دینا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک 2 سوچوں کا معاملہ ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ریاست پر سیاست قربان کرنے اور سیاست کے لیے ریاست پر حملہ کر دینے والی 2 سوچوں کو الگ کر دینے والا دن ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے اور یہ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں پاک فوج کے ساتھ کہ آئندہ نہ صرف شہداء کی جو بے حرمتی کی گئی ہے ایسے واقعات دوبارہ رونما ہوں گے، بلکہ اس طرح کے اقدامات کی روک تھام کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. وکلا پر پولیس تشدد کے خلاف ملک بھر میں آج وکلا ہڑتال کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر خان سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جیپیا چوک ہائی کورٹ گیٹ کے باہر موجود ہوں جہاں پر کل یہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنا رہا. آج ہڑتال کا 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے وکلا کی جانب سے اور احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے جو جتنے بھی گیٹ ہیں وہاں پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے. واٹر کینن بھی یہاں پر موجود ہے. جتنے بھی گیٹ ہیں ہائی کورٹ کے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. ڈی آئی جی آپریشن اب سے کچھ دیر قبل ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں. تمام سیکورٹی کے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لیا ہے. ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جو لاہور پولیس ہے وہ مکمل طور پر الرٹ نظر آ رہی ہے. گیل پور میں ڈاکوؤں کا گھر پر راکٹ حملے میں 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے. بات کریں گے اپنے نمائندے علی حسن سے. جی علی حسن، آگاہ کیجیے. جی، یہ گیل پور کا علاقہ ہے. وہاں پر ڈاکوؤں نے چیک علاقے میں ایک پولیس کی مدد کرنے پر ایک گھر پر حملہ کر دیا. لاٹھی فائر کیا. لاٹھی لگنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 4 زخمی ہوئے. زخمی اور لاشوں کو کشور لایا گیا جن میں
जो जख्मी थे और वो 2 जख्मी वहाँ पर जलवा से, जिसकी वजह से तो जख्मी की तादाद 3 हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने मजबूर इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आने जाने वाले रास्ते मुकम्मल सील कर दिए हैं, जबकि जख्मियों की 2 नाजुक हालत होने की वजह से उनको रहीम खाल मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली हसन मलिक। जबलपुर में डाकुओं का घर पर रॉकेट हमले में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी अली हसन, आगा कीजिए। जी, ये गिलपुर का इलाका है, वहाँ पर डाकुओं ने चेक इलाके में एक पुलिस की मदद करने पर एक घर पर हमला कर दिया, लाकर फायर किया। राशि लगने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जहाँ पाक में, जबकि 4 जख्मी हो गए। जख्मी और पेशों को कशोर लाया गया, जिनमें जो जख्मी थे और वो 2 जख्मी वहाँ पर जलवा से, जिसकी वजह से तो जख्मियों की तादाद 3 हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने मजबूर इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आने जाने वाले रास्ते मुकम्मल सील कर दिए हैं, जबकि जख्मियों की 2 नाजुक हालत होने की वजह से उनको रहीम खाल मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली हसन मलिक। तो कराची में डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात में कमी देखने में आई है, भत्ताखोरी में लेकिन इजाफा हुआ है। कराची वो उस किश्ती की तरह है कि जिसमें एक सुराख हो जाए, उसको बंद करने के लिए दूसरा सुराख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ज़रा ये जो रिपोर्ट है CPLC की, अप्रैल की रिपोर्ट जारी हुई है, जान लेते हैं इसमें मजीद क्या डिटेल्स हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह। नज़ीर, बताइएगा रिपोर्ट क्या बता रही है अप्रैल के मंथ के हवाले से? बिल्कुल देखें, सतफ रवा साल के जो 4 माह अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 28,557 वारदातें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। CPLC ने ये अप्रैल की जो रिपोर्ट जारी की है, तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात में कमी, जबकि भत्ताखोरी बढ़ी है। जनवरी, फरवरी और मार्च में वारदातों की निस्बत अप्रैल में मजीद वारदातों में भी कमी देखी गई है, जबकि अप्रैल में 162 गाड़ियाँ, 4,184 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई। शहरियों से असले की नोक पर 1,368 मोबाइल फोन छीने गए, अगवा किए और भत्ताखोरी की 15 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि अप्रैल के मुख्तलिफ वाक़यात में 59 शहरी कत्ल हुए। 4 माह की सूरत देखा जाए तो 28,416 वारदातों में जो हुई हैं, उसमें डकैती, मज़ाहमत पर 62 शहरी जान से गए, 535 गाड़ियां, 20,152 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई। अप्रैल के अख्तिताम तक 7,470 शहरियों से मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं, जबकि अगवा बदाए तावान के 6, भत्ताखोरी के 40 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनमें 213 शहरी अब तक कत्ल हो चुके हैं, जिनमें जाती झगड़े और दीगर तसादुम शामिल हैं। तो पुलिस की जानिब से ये देखने में जरूर आ रहा है कि अप्रैल के अंदर वारदातों में कमी वाक़ई सही है। नज़ीर, थैंक यू सो मच। आज़म ने पैका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी, वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दी है। मुजवज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी दी गई है। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल जो है 2024 वो काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पीका कानून तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी ने मुजवज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की क़याम की तजवीज़ दी थी। अथॉरिटी डिजिटल हकूक़ से मुतल्लिक़ मामलात पर हुकूमत को मुशावरत भी देगी, जबकि जो खिलाफ वर्जियाँ होंगी उस हवाले से तहक़ीक़ात भी करेगी ये अथॉरिटी। मुजवज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट भी करेगी। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी मुलव्वस अफराद और गवाहों को तालब भी कर सकेगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कानून साजी होगी, लेकिन पहले वज़ीर आज़म के अप्रूवल के बाद आप ये मामला वफाकी काबीना में जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इस अथॉरिटी के क़याम के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल दी जाएगी। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अपडेट करे थे। आज़म ने पैका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी, वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दी है। मुजवज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी दी गई है। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल जो है 2024 वो काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पीका कानून तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी ने मुजवज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की क़याम की तजवीज़ दी थी। अथॉरिटी डिजिटल हकूक़ से मुतल्लिक़ मामलात पर हुकूमत को मुशावरत भी देगी, जबकि जो खिलाफ वर्जियाँ होंगी उस हवाले से तहक़ीक़ात भी करेगी ये अथॉरिटी। मुजवज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट भी करेगी। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी मुलव्वस अफराद और गवाहों को तालब भी कर सकेगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कानून साजी होगी, लेकिन पहले वज़ीर आज़म के अप्रूवल के बाद आप ये मामला वफाकी काबीना में जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इस अथॉरिटी के क़याम के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल दी जाएगी। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अपडेट करे थे।
ہاں جی. تو اب جی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، ان کے حوالے سے خبر ہے 9 مئی واقعات کی انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو یقین دہانی کرانا ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کیا جائے گا. 9 مئی پر پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ 9 مئی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. قائد اعظم کا گھر اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا. 9 مئی ملک میں اناکی پھیلانے اور فسطائیت مسلط کرنے کی سازش تھی. سب کو پتا ہے 9 مئی واقعات کس کے اکسانے پر اور کس کی ایما پر کیے گئے. پاکستان 9 مئی کے واقعات پر مٹی پاؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی تاریخ میں کسی جماعت کی جانب سے ایسے اقدام کی مثال نہیں ملتی ہے. خفیہ دستاویزات لیک کرنا اور فوجی تنصیبات پر حملے سیاست نہیں ملک دشمنی ہے. یہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے.